السلام علیکم دوستو۔ آمنہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں بازار چھوڑ آتا ہوں۔ اسد نے جلدی سے اسے پکارا۔ اچھا بھائی، ایسا کرنا کہ راستے میں ثنا کے گھر کے سامنے 2 منٹ کے لیے بائک روک لینا۔ ثنا کے گھر کے سامنے؟ اچھا۔ ایک دم اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کہنے لگا، آمنہ مجھے تم اس کا نمبر دو، مجھے اچھی لگتی ہے۔ یہ الفاظ کہہ کر اس نے کہا لگایا، چل بدتمیز بائک نکال، پہلے بہت دیر کر دی۔ اور رہی بات نمبر کی، تو موبائل اس کی امی کا ہے، اگر تمہیں اتنی پسند ہے تو رشتے کی بات کر لیتی ہوں، چلو میری بہترین دوست میری بھابھی بن جائے گی۔ آمنہ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسد نے جب یہ سنا تو دل ہی دل میں کہا، کوئی بات نہیں، جب موبائل لے گی تو نمبر آ ہی جائے گا۔ اس نے بائک اسٹارٹ کی اور کچھ دیر میں ثنا کے گھر پہنچ گئے۔ آمنہ فوراً بائک سے اتری اور اندر چلی گئی اور جاتے ہی اونچی آواز میں السلام علیکم کہا اور ثنا کو آواز دینے لگی کہ تم تیار نہیں ہوئی، جلدی کرو، عصر کا وقت ہے، ہمیں بازار ٹائم لگ جانا ہے۔ ثنا نے کہا کہ آمنہ 2 منٹ بیٹھو، میں بس عصر کی 4 رکعت پڑھ لوں، پھر چلتے ہیں۔ اف یار، آ کر پڑھ لینا، باہر اسد انتظار کر رہا ہے، بس جلدی سے چادر لو اور چھوڑو نقاب وغیرہ۔ ثنا نے کہا، پلیز یار، میں 2 منٹ میں آئی، نماز قضا ہو گئی تو اللہ پاک ناراض ہوں گے، یا میری آج موت آ گئی تو میری کیا تیاری ہوگی۔ اچھا پڑھ لو، بابا خیر۔ اس نے نماز پڑھی، جلدی سے چادر لی، نقاب کیا اور دونوں اسد کے پیچھے بیٹھ کر بازار چل دیں۔ آمنہ نے اسد کو کہا، تم گھوم پھر آؤ، جب کال کروں تو آ جانا۔ اسد نے ایک نظر ان کی جانب دیکھا اور چپ چاپ بائک اسٹارٹ کر کے چل پڑا۔ آمنہ کبھی ثنا کا ہاتھ پکڑ کر ایک دکان میں گھستی اور کبھی دوسری دکان میں گھستی۔ آخر کار اس نے اپنی مطلوبہ چیزیں لے ہی لیں۔ اس نے ثنا سے پوچھا، تم نے کچھ لینا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ایک سفید سوٹ لینا ہے جس پر اچھی کڑھائی ہو سکے۔ آمنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے چلتی ہوئی ایک کپڑے کی دکان کے اندر آ گئی۔ بھیا مجھے سفید رنگ میں کوئی سوٹ دکھائیں جس پر کڑھائی ہو سکے۔ ثنا نے دکاندار کو مخاطب کیا اور آمنہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ دکاندار نے وہاں کام کرنے والے ایک لڑکے کو آواز دی اور تھوڑی دیر میں وہ مختلف اقسام کے سفید کپڑے کے کچھ تھان ان کے سامنے رکھنے لگا۔ وہ کپڑے کی کوالٹی چیک کرنے لگی اور آمنہ سے مشورہ کیا کہ کون سا لینا چاہیے۔ تھان اوپر نیچے کرتے کرتے ثنا کی نظر ایک سفید کٹے ہوئے پیس پر پڑی۔ اس نے جلدی سے پیس پکڑ لیا اور آمنہ کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ دیکھو کیسا ہے، شاید پورا سوٹ ہی کٹا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی رائے دے پاتی، دکاندار نے جلدی سے وہ کپڑا اس کے ہاتھ سے لے لیا اور کہا، باجی آپ اسے رہنے دیں اور دیکھ لیں، یہ شاید غلطی سے آ گیا ہے۔ وہ دونوں دکاندار کے اس رویے پر حیران ہوئے۔ آمنہ چپ چاپ رہی، لیکن ثنا بولی، مجھے وہی کپڑا ہی لینا ہے، آپ دکھائیے۔ وہ بار بار اصرار کرتی رہی، باجی یہ کپڑا کفن کے لیے ہے، غلطی سے یہاں آ گیا، آپ اسے رہنے دیں۔ دکاندار کے اس جواب کو سن کر ان دونوں کا رنگ اڑ گیا۔ اگلے ہی لمحے ثنا اپنا پرس اٹھا کر دکان سے باہر نکل آئی۔ آمنہ نے اسے آواز دے دی، ارے رکو، مجھے تو آنے دو۔ دکاندار بھی آوازیں دینے لگا، باجی بات تو سنیں۔ باجی آمنہ نے آج سے پہلے اسے اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے چل رہی تھی، وہ لگ بھگ بھاگتی ہوئی اس سے جا ملی۔ اس نے اسد کو جلدی سے کال کی، وہ پہلے ہی اس انتظار میں مطلوبہ جگہ پر کھڑا تھا۔ وہ دونوں جلدی سے بائک پر بیٹھی۔ آمنہ پورے راستے اسے تسلی دیتی رہی کہ اتنی چھوٹی سی بات پر تم پریشان ہو گئی۔ اس نے آمنہ کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ اپنے گھر جاتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ پیچھے پیچھے کمرے کے اندر داخل ہوئی تو ثنا مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ باہر نکل آئی، اس نے ثنا کی حالت کا اس کی امی کو بتایا اور اسد کی وجہ سے وہاں سے نکل آئی۔ اگلی صبح آمنہ کی امی نے اس کے اوپر سے کمبل ہٹا کر جلدی سے اسے اٹھایا تو وہ گھبرا گئی۔ اس کی امی کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بڑبڑا سی گئی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ کچھ بتائے بنا ہی وہ اسے ثنا کے گھر لے گئیں۔ وہاں پہنچتے ہی آمنہ کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ ثنا اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کی لاش کے پاس بیٹھ گئی۔ دماغ کی نس پھٹنے سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں آمنہ کے اندر سے ایک چیخ نکلی اور اس کے بعد وہ اپنے حواس میں نہ رہی۔ جب ہوش آیا تو امی آخری دیدار کے لیے اسے ثنا کے پاس لے گئیں۔ کل جو سفید کفن دیکھ کر وہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، آج وہی سفید کفن اس سے لپٹا ہوا تھا۔ انسان اس دنیا میں اتنا ہی مصروف ہوتا ہے
کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے کفن کا کپڑا بکنے کے لیے بازار میں آ گیا ہے۔ آمنہ بے سود اسے جنازے کے لیے لے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کے جسم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اسے روک پاتی۔ ثنا خود مر گئی، لیکن اس کو یہ بتا گئی کہ نماز قضا ہو گئی تو اللہ پاک ناراض ہوں گے، یا میری آج موت آ گئی تو میری کیا تیاری ہوگی۔ یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے، یہ ایک سبق ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری آخرت کے لیے کیا تیاری ہے، ہم نے کیا کچھ کما لیا۔ ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مگن ہو گئے اور ہم دنیا میں اتنے کھو گئے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے پاس بلا لیا تو کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو سکیں۔ یہ دنیا داری، اس دنیا کا کچھ پتہ نہیں۔ آج کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جو نماز اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کل ادا کریں گے، اور کل کس نے دیکھی ہے۔ بہت سے نوجوان قبروں میں پڑے ہیں جنہوں نے نماز کل سے شروع کرنی تھی۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ فرشتہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اس قابل بنائیے اور آخرت کی اتنی تیاری کر لیجئے کہ آگے چل کر شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔